عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں سے کوئی اچھا کام کروانا ہے تو اس کے کچھ ہمارے انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو حکم دیتے ہیں، زبردستی کرواتے ہیں۔ بیٹا آپ نے ہوم ورک کر لیا؟ ابھی نہیں کیا، ادھر آؤ، چھوڑ دو سارے کام، ادھر آؤ، ادھر آ کر بیٹھو اور یہ کام کرو، اور خبردار اگر کام کرنے سے پہلے یہاں سے اٹھ کر گئے تو، ورنہ میں ایک اتنے زور کا تھپڑ لگاؤں گا، یا والدہ ہیں تو میں اتنے زور کا تھپڑ لگاؤں گی کہ تمہیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، لہذا بیٹھو اور اپنا کام کرو۔ اب بچہ اس وقت میں اپنے کسی کھیل میں مشغول تھا، اس کو عین درمیان میں اس نے کہا ماما مجھے صرف 2 منٹ دے دیں میں ابھی آ رہا ہوں، بابا مجھے 2 منٹ دے دیں میں ابھی آ رہا ہوں۔ نہیں نہیں، میں نے کہہ دیا، تم اپنے ماں کا کہنا نہیں مانتے، تم اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتے، خبردار یہیں پہ سب کچھ چھوڑ دو، اور یہیں پہ سب کچھ چھوڑ کے ابھی میری بات مانو۔ زبردستی اس سے وہ کھلونا چھین کر ایک سائڈ پر پھینکا، پٹخا، اور اس کو اٹھا کے لا کے کتاب کے سامنے بٹھا دیا۔ اب بتائیں اس بچے کا موڈ آف ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس کی ذہن، اس کی تخلیقی صلاحیتیں، اس کی ساری چیزیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس رویے کا نقصان کیا ہوگا کہ ماں اور باپ کی نفرت اس بچے کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہذا زبردستی کا رویہ اختیار کریں گے تو یہ منفی رویہ ہے، اس کے منفی اثرات پڑیں گے۔ منفی رویہ یہ کہ زبردستی کر رہے ہیں، حکم چلا رہے ہیں یا مار پیٹ رہے ہیں، اس کا رویے کا اثر کیا ہوگا منفی، کہ بچہ اس کا موڈ آف ہو جائے گا اور والدین کی نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ یہ کام ہم نے ہرگز نہیں ہونے دینا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر ہم ڈراوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ خبردار اگر تم نے شرارت کی تو میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گا، ڈارک روم میں بند کر دوں گی، اور وہاں پر بھاؤ ہوگا اور وہ تمہیں پکڑ لے گا اور اندھیرے کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا۔ اب بچہ کبھی اس بات کو مذاق سمجھتا ہے تو پکڑا بچے کو، جا کر سٹور روم کے اندر واقعتاً اندر اس کو بند کر دیا، باہر سے اس کو لاک لگا دیا، اور اب سمجھ کیا رہے ہیں کہ یہ ڈراوا دینے سے آئندہ میری بات مانے گا۔ گویا بات منوانے کا غلط طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، بات منوانے کے لیے غلط رویہ ہم نے اختیار کر لیا۔ اب وہ بچہ اندر ڈارک روم میں بیٹھا ہوا ہے، اب واقعی اس کے دل میں ڈراوے آنے شروع ہو جائیں گے۔ ساری زندگی کے لیے یہ بچہ ہمت اپنی کھو بیٹھے گا، ڈر جایا کرے گا، کبھی سوتے میں ڈرے گا، جاگتے میں ڈرے گا، کوئی قدم اٹھاتے ہوئے ڈرے گا، کسی اندھیرے کمرے میں جانے سے ڈرے گا، اکیلے واش روم جانے سے ڈرے گا۔ ایک اس کے اندر مستقلاً ہم نے ایک غلط رویہ اور غلط ہیبٹ کو پیدا کر دیا، اور پیدا باہر سے نہیں کیا بلکہ والدہ نے خود کر دیا، والد نے خود کر دیا، ڈراوے دے دے کر۔ اگر ڈراوا دینا ہی ہے تو ہمیں اللہ جل شانہ کا ڈر دلوں میں بٹھانا ہے۔ اگر ڈر بٹھانا ہی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ڈر بٹھانا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں بیٹا آپ اپنے باپ کا کہنا نہیں مانو گے، آپ اپنے ماما کا کہنا نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ جل شانہ کا ناراض ہونا پوشیدہ ہے۔ یہ بات اس کو سمجھائیں، اس میں اثر ہے، اس سے انشاءاللہ بچہ زیادہ سیکھے گا، آپ کی بات کو مانے گا، اللہ سے ڈر پیدا ہو جائے گا، اور یہ اتنی زبردست ہیبٹ پیدا ہو جائے گی اس بچے کے اندر، اللہ سے ڈر اور اللہ کا خوف۔ یہ تمام کی تمام نیکیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی پیدا ہو جانا۔ یہ بچہ اتنا شاندار مستقبل بنائے گا اپنا انشاءاللہ، آپ کا بھی فرما بردار بنے گا، اللہ کا بھی فرما بردار بنے گا۔ لہٰذا چیزوں سے مت ڈرائیں، اندھیروں سے مت ڈرائیں، بھاؤ سے مت ڈرائیں، بلی سے مت ڈرائیں، کتے سے مت ڈرائیں، ان دنیاوی ڈارک روم سے مت ڈرائیں۔ خدا را یہ بچوں کی صلاحیتوں پر بڑا ہی منفی اثر ڈالے گا، بچہ ہمیشہ کے لیے ڈرپوک اور بزدل بن جائے گا۔